اور روز پتھر مارتے تھے لوگ روز روز. تبھی تو کہا خدا عذاب تیز، عذاب کا نبی. تھوڑے سے لوگ مسلمان، تھوڑے سے، مگر خدا ہے. ہر نبی حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے سے فرعون جو ہے وہ سو رہا ہے، بچوں کو قتل کر رہا ہے، ماں کے شکم میں بچے ختم کر رہا ہے. خوف نبی آسان نہیں تھا. پیغام الہی کو لے کر آنا آسان نہیں ہے. بنی اسرائیل نے بین طلوعین 300 نبیوں کی گردنیں کاٹی. 300 آسان. اللہ کے دین کی ہدایت آسان نہیں ہے. آج تو باپ بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکتا. بیٹا باپ بیٹے کو نصیحت کرے تو بیٹا کہتا ہے آپ کو کیا پتا. ماں باپ بیچارے پریشان ہیں آج کی معاشرے کی وجہ سے. آپ تو ماشاءاللہ سب اچھے سے ہونا ہے، کسی اور کی بات ہے، پریشان ہے، تبلیغ نہیں کر سکتے. آپ معاشرے اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے کسی کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. سوچیں نبی آسان نہیں تھا اللہ کا پیغام پڑے گا. حضرت یوسف کو ان کے سگے بھائی کنویں میں ڈال کے چلے جائے. ہر نبی کو مشکلات کا سامنا، مگر کیونکہ اللہ کا نمائندے تھے پیچھے نہیں ہٹے پیچھے. اور قرآن ہر نبی کے واقعے کے بعد یہ بتا رہا کہ جب بھی نبی کو مشکل آئی خود خدا نے اپنے بندوں کو بچایا ہے. حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، سامنے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر. لوگوں نے کہا موسیٰ آپ نے تو پھنس گئے، پیچھے لشکر ہے، آگے پانی کیا کریں گے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی. موسیٰ ان سے کہو میرا رب میرے ساتھ ہے. رب ساتھ ہے. حضرت یوسف کے بھائی کنویں میں ڈال کے چلے گئے. ختم ہو جائے گا، کوئی اٹھائے گا، لے جائے گا، غلام بنا لے گا، یہ اندر ہی ختم ہو جائیں گے. خدا نے کہا یوسف ہم ہیں. حضرت یوسف کو بند کر دیا. 7 دروازے بند، سامنے زلیخا، کوئی نہیں ہے. حضرت یوسف نے کہا پروردگار تیری برکت چاہتا ہوں. کہا یوسف مڑ جا. بند دروازوں کو کھول دیا. خدا ہے. زندان میں حضرت یوسف ہے. خدا کا میں ہوں. کیا بنایا پھر حضرت یوسف؟ مصر کا بادشاہ. ہر نبی حضرت یونس ترک اولا کی، قوم کے لیے بددعا کی، عذاب نہیں آیا، قوم نے توبہ کر لی. خدا سے تھوڑی سی پروردگار یہ کیا کیا؟ 3 اندھیروں میں ڈال دیا. رات، سمندر، مچھلی کا پیٹ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کا ذکر ہے، یہ ذکر یونسیہ ہے. حضرت یونس نے یہ ذکر کیا. کہاں کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں کیا. لا الہ الا، کوئی نہیں ہے معبود سوائے سبحانک، تعریف تیری ہے، منزہ تو ہی ہے. انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کیا. اللہ کا نبی غلطی نہیں کرتا، معصوم ہے. ترک اولا کیا لیکن اللہ کی بارگاہ میں ٹکرا رہا ہے. پروردگار میں نے ظلم کیا. یہ ذکر علامہ طباطبائی کہتے ہیں تفسیر المیزان میں کہ اگر یہ حضرت یونس نے ذکر نہیں کیا ہوتا ساری زندگی قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. جب ذکر کیا قرآن کی آگے آئے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے دعا کو مستجاب کیا، غم کو دور کیا. كَذَلِكَ الْمُنْجِزُ، ہم ہیں جو امید کو نجات دیتے ہیں. خدا مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. حضرت ایوب امتحان سب لے لیا.
باغ لے لیے، اولاد، بیماری ایسی آ گئی شہر سے باہر چلے گئے، اور پھر لوگوں نے تہمت بھی لگانا شروع کر۔ ایسے میں کہتے ہیں، روایات کہتی ہے کہ ایک ملک بادل کی صورت میں آیا اور حضرت ایوب نے کہا، پروردگار تو نے مال لے لیا، میں نے صبر کیا، تو نے اولاد لے لی، میں نے صبر کیا، سب لے لیا۔ آواز آئی، ایوب یہیں رک جاؤ، یہ صبر تمہیں کس نے دیا؟ یہ صبر تمہیں کس نے دیا؟ خدا۔ ظالم اور 1,24,000 آئے سے کہ یہ عقل خدا کو پہچانے، اور دشمن کوئی بھی تھا ہر زمانے میں، اس کی کوشش یہی تھی کہ انسان کی عقل کام نہ کرے۔ بتوں کی پوجا میں لگا دیا، ستاروں کی پوجا میں لگا دیا، چاند کی پوجا میں لگا دیا، سورج کی پوجا میں لگا دیا، آگ کی پوجا میں لگا دیا۔ کیوں؟ عقل کام نہ کرے۔ دشمن کا کام یہ ہے عقل کو معوف کرتے، ڈسولو کرتے عقل۔ دشمن کون ہے؟ دشمن سب سے بڑا دشمن قرآن کا عدوٌ مبین ہے۔ کون ہے؟ ابلیس، شیطان، جس نے اللہ سے مدد مانگی ہوئی، اور یہ سب اسی کا سسٹم تھا رحمان کے نظام کے مقابلے میں، اور یہ سسٹم ختم نہیں ہوا، یہ سسٹم چلتا رہا یہاں تک کہ آخری نبی آئے۔ جیسے ہی آخری نبی آئے تو شیطان شیاطین تھے، جانتے دیکھتے کہ کوئی نور مکہ میں داخل ہوا، ایک ہلچل مچی ہوئی ہے عرش پہ کہ کچھ مکہ میں ہو رہا ہے۔ ابلیس مکہ کی طرف آیا، حضرت جبرائیل نے روک دیا، کہا کیا ہے یہ؟ کہا آخری نبی آ گیا ہے۔ اور جب اس نے سنا تو کہا مجھے جانے دو، تمہیں اجازت نہیں ہے، تم نفوذ نہیں کر سکتے۔ تو ابلیس نے ایک سوال پوچھا، تو کیا میں ان کی امت میں نفوذ کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں وہاں کر سکتے ہو۔ بڑے آرام سے واپس چلا گیا۔ جس کو پتہ چل گیا کہ کام کہاں قرآن کے محترم انبیاء کے واقعات ایک عبرت کے لیے، احسن القصص ہے۔ قرآن کس لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے تدبر کرو، تفکر کرو۔ مولا سجاد علیہ السلام کی ارشاد فرمانے ضرور ہے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین تفکر کے لیے، فکر کے لیے، فکر کرو، تفکر کرو، فکر نہیں ہے انسان جو ہے بس یہ جا رہا ہے کہ کیوں کرنا۔ دین تو یہ سکھاتا ہے، یہ جو اصول دین ہے اسے اپنی عقل سے سمجھو، اپنی عقل سے سمجھو۔ اگر ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے تو پھر ہم خدا ایک ہے، وہ کیوں ایک ہے؟ دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ عقل سے وہ حدیث کہتے تو ہیں کہ وہ ضعیف ہے سمجھانے کے لیے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی ہے، تو اس بوڑھی عورت سے رسول خدا نے پوچھا کہ تمہارے پاس خدا کی کوئی دلیل ہے؟ تو اس چرخہ کاٹتے کاٹتے رک گئے۔ کہا یہ چرخہ جس سے دھاگا بنتا ہے اس کو بھی چلانے کے لیے کوئی چاہیے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات خود چل رہی ہو؟ کوئی تو ہوگا، بس جو وہ ہے وہی خدا ہے۔ رسول خدا نے اصحاب سے کہا کہ اس بوڑھی عورت سے توحید کو سمجھو۔ توحید سمجھنا اصول دین عقل سے، کیوں توحید اللہ ہے، کیوں عدل کی ضرورت ہے، کیوں نبوت کی ضرورت ہے، کیوں امامت کی ضرورت ہے۔ مشکل یہی ہے کہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ بچپن سے سنتے ہیں امام کتنے پارا، اس کے بعد تک ختم، چھٹی ہوگی زندگی، پھر کوئی سوچنے کا کام نہیں۔ امام کی ضرورت آج امام
کس کا انتظار کر رہا ہے؟ تو سمجھے دشمن کیا چاہتا ہے، سمجھے قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ہر نبی کے مقابلے میں کبھی فرعون آیا، کبھی نمرود آیا، کبھی شداد آیا، کبھی حمان آیا، ہر نبی کے مقابلے میں آخری نبی آ گئے، وقت گزر گیا۔ رسول خدا نے جب اعلان نبوت کیا تو لوگ رسول خدا کے دشمن ہو گئے، بہت کوشش کی کسی طریقے سے ان کے ارادے کو کم کر کے، کوشش کی نا بادشاہت لے لے، ایسا کر لے، دولت لے لے۔ کیا فرمایا رسول خدا نے کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج ہو، میرے بائیں ہاتھ پہ چڑھ ہو، میں ایک قدم پیچھے ہٹنے والا نظام الہی تھا۔ لیکن جب دشمن ناکام ہو گیا، اور اسی ناکامی میں یہ کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جس نے پہلے واپس چلا گیا تھا وہ بوڑھا شخص بن کے واپس آیا، ابلیس یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، وہ آیا، کہا کیا ہوا، کہا نبی آ گیا ہے اور ہماری مشکل ہے۔ مشکل کس چیز کی تھی، کس چیز کی مشکل تھی؟ کیوں نبوت کو قبول نہیں کر رہے، کیوں خدا کو قبول نہیں کر رہے؟ کیونکہ اپنا مقام، اپنی دولت، اپنی جائیداد، اپنے فائدے خطرے میں نظر آ رہے ہیں۔ نفس ہے نا، کرسی اجازت نہیں دیتی، شہرت اجازت نہیں دیتی، مال اجازت نہیں دیتی، دکان میں نے کھولی ہوئی ہے، میری دکان چلنی چاہیے۔ تو ان کی دکان تھی نا، ان کا بازار تھا، کعبہ ان کے پاس تھا، بولیں گے اگر ہم ان کے خدا کو مانیں گے تو اپنے بتوں کو تو لپیٹنا پڑ جائے گا، اپنا کاروبار تو بند ہو جائے گا۔ آج کیوں فرقے واریت کا بازار کریں؟ فرقہ واریت کیوں ہے؟ جبکہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک امت کی ضرورت ہے، اختلاف سائڈ پہ کرنے چاہیے، سب کے عقیدے اپنی جگہ محترم، لیکن انسان اختلاف کو ختم کرے۔ مشترکات تو ایک ہی ہے، اللہ بھی ایک ہی ہے، قرآن بھی ایک ہی ہے، رسول بھی ایک ہی ہے، کوئی اہل بیت کو زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی کم محبت کرتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن فرقہ کیوں فرقہ؟ وہ میری دکان بند ہو جائے گی۔ مسلمان ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے۔ میں افریقہ کے ملک گیا، وہاں پہ کوئی اہل سنت کے عالم آئے، پتہ چلا وہ مسجد کسی اور مسلک کی تھی، بعد میں کہتے ہیں پوری مسجد کو دھویا ہو گیا۔ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے، پھر فرقوں کے اندر پھر تنظیمیں، پھر انجمنیں۔ کیا یہ ایک امت خدا کی بارگاہ میں جائے گی؟ روز محشر ہر امت اپنے نبی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ فرقوں میں۔ دیوبند کیا بولے گا؟ رسول میرے، اہل حدیث کہیں گے رسول میرے، اہل سنت کہیں گے رسول میرے، شیعہ کہیں گے رسول میرے۔ اور اگر رسول کسی ایک کے پاس چلے گا پھر کیا کریں گے؟ امت چاہیے رسول کو، امت۔ اللہ جہاں پر نفرتوں کا بازار گرم ہو، امت وہاں نہیں۔ اب رسول اللہ اس نے بولا کہ پریشان بھی ہو، کہا نبی مشکل میں مارا، کہا مار، کہا کیسے مارے؟ قبیلہ بہت بڑا ہے، بنی ہاشم بڑا قبیلہ ہے، کہا ایسا کرو ہر قبیلے سے ایک فرد جمع کرو اور پھر حملہ کرو۔ تو یہ سب سے نہیں لڑیں گے، شیطان کا رخام ہی ورگلانا ہے۔ اس نے اپنی کیلکولیشن کی لی تھی، شیطان کی ہر جگہ اپنی کیلکولیشن، اور ہر جگہ اس کی کیلکولیشن مشکل میں پڑی، کیونکہ وہ آگے نہیں دیکھ رہا تھا کہ میں کس کے مقابلے میں جا رہا ہوں۔ یہاں بھی ہمیں یہ کیلکولیٹ کیا، رسول ختم ہو جائیں گے، کام ختم ہو جائے گا، دین نہیں رہ جائے گا، سب ختم
سب نے مل کر رسول کے گھر میں حملہ کیا. رات کا وقت رسول کے گھر میں کود گئے. رسول بستر پہ سو رہے ہیں. ان کو یہی لگا کہ رسول بستر پہ سو رہے ہیں، مگر قرآن بتا رہا ہے کہ جب بھی نبی کو مشکل ہوئی اللہ نے اپنے نبی کو بچایا ہے. جیسے ہی انہوں نے کپڑا ہٹایا اب انہیں نبی نظر نہیں آیا، ایک نیا نظام نظر میں آیا. شخص نہیں تھا، صرف ایک شخص نہیں تھا. اللہ قیامت تک شیطان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اب جب بھی تو دین کے مقابلے میں آئے گا یا علی آئے گا یا علی کی اولاد آئے گی یا علی کے ماننے والے آئے گے. نظام دیا کہ یہ ولایت کا نظام ہے. جہاں بھی اب تم دین کے مقابلے میں آؤ گے تمہیں یہ ولایت نظر آئے گی. یہی ہوا آپ کے سامنے. آگے کیا ہوا؟ جنگ بدر. اس میں کیا کہتا ہے؟ مجھے کون نظر آیا؟ علی. جنگ احد علی. جنگ خندق، جنگ خیبر علی. نظام ولایت کا. ہم تفرقوں میں رہ گئے. ہمارا علی، تمہارا علی. اللہ کا نظام ہے علی. سسٹم دیا، خدا نظام دے رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اپنے دین کو کیسے بچانا ہے. ایسا شخص تیرا اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد. نظام دیا. 39 دن مسلمان خیبر لڑتے رہے. رسول خدا نے بھی پہلے علی کو نہیں بھیجا کہ یہ نہ بولے کہ پہلے چلے جاتے. کہا نہیں، لڑ لو. 39 دن لڑتے. 57 اسلامی ملک. چھپن اسلامی ملک 2 سال سے صرف زبانی فلسطین فلسطین فلسطین. 40ویں دن رسول خدا نے کہا میں علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. خدا بھی اس سے محبت کرے گا، وہ بھی اس سے محبت کرے گا. جو دروازہ 40 لوگ کھولتے تھے 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا. سارے مسلمان ملک جو سمجھتے رہے اسرائیل کا آئرن ڈوم ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. علی کے نوکروں نے 12 دنوں میں اکھاڑ ڈالا. نظام ہے.
نظام دیا. یہ نظام ہے, کسی کے پاس نہیں ہے نظام. اب بھی نہیں سمجھے تمہاری اپنی قسمت ہے. فرقہ نہیں ہے, مت بانٹو فرقوں میں. ہاتھ باندھ کے پڑھو, ہاتھ کھول کے پڑھو. امام خمینی فرماتے ہیں تم ہاتھ باندھنے اور کھولنے میں لگے ہو, دشمن تمہارے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے. امت بنو, ایک امت. اگر چند ملک بھی اکٹھے ہوئے, ایک ملک, جرت نظام کی چاہیے. جب وہ جہاں جو ساری زندگی مجلس حسین میں بیٹھتے ہو, وہ گردنیں جھکاتے نہیں ہیں, گردنیں کٹواتے ہیں. خوف نہیں ہے. کیسا خوف؟ یہ تو وہ راستہ ہے جہاں موت بھی حیات ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں پر وہاب ابن کلبی کا سر تن سے جدا کر کر اس کی ماں کی طرف اہانت کی گئی. ماں نے سر واپس دے دیا. جو دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. یہ جرات چاہیے جسے دنیا پیاری ہو, جسے موت کا خوف ہو. وہ حسین کے ساتھ نہیں ہو سکتا. امام حسین نے مکہ چھوڑتے ہوئے فرمایا یہی تھا کہ اگر تم خون کا بذل کر سکتے ہو, قربانی دے سکتے ہو, تم لقاء اللہ چاہتے ہو, خدا سے ملاقات چاہتے ہو, تم دنیا کو ترک کر سکتے ہو, فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, تو پھر ہمارے ساتھ کوچ. نظام نظام کو سمجھے. اس سسٹم میں صرف ایک شخص مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے غدیر میں نظام کا اعلان کروایا. بلغ ما انزل الیک, اے رسول بیان کر دے کیا جو ہم نے آپ کو بھیجا. اگر نہیں کیا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. ہمارے دوست کہتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا کہ جیسا میرا علی دوست ہے ویسا دوست ہے. دوست کا مسئلہ نہیں ہے, نظام کا مسئلہ ہے. دشمن کو نظام سے مشکل ہے. کیوں؟ نظام کا مسئلہ, نظام نہیں سمجھا. یزید بھی یہی غلطی کر بیٹھا, سمجھا امام حسین کو کربلا میں ختم کر دوں گا, داستان وہیں بیٹھ جائے گی. نظام تھا اس میں, ایسا خون کا قطرہ گرایا قیامت تک کی انسانیت بیدار ہو رہی ہے. نظام ہے, نظام کو سمجھے. آج دشمن کو کوئی خطرہ نہیں ہے مسلمانوں سے, کوئی خطرہ نہیں کسی سے. نہ اسے کوئی نیوکلیئر کا خطرہ ہے, نہیں ہے بے شک. اسے خطرہ نظام سے ہے کہ یہ ایک نظام ہے, یہاں پر لوگ مر جائیں فرق نہیں پڑتا. یہی کیا نا جمعے کی صبح سارے ٹاپ مینجمنٹ شہید ہو گئی. وہ سمجھا کہ کام اتر گیا, نظام بدل جائے گا, غلطی کر بیٹھا. یہاں پر شخصیتیں نہیں چلاتی, یہاں وہ نظام چلاتا ہے, وہ نظام چلاتا ہے. یا وہ نظام جو پردہ غیبت میں انتظام کر رہا ہے, اور دشمن بھی اسی کو ڈھونڈ رہا ہے. ہم سب غلط فہمیوں میں, اسے بھی اسی کا خطرہ ہے کہ بنی اسرائیل وہی ہے
کہ فرعون کو پتا تھا کہ موسیٰ آنے والا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ وہ آنے والا ہے، پوری طاقت لگا رہے ہیں، پیسہ، دولت، فریب، خریداریاں، مسلمانوں کو خرید لو، یہ خرید لو، وہ طاقت، یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جہاں 6 مہینے کا بچہ وقت کے یزید کا نقاب کھینچ لے، وہاں تم ہمیں ڈراؤ گے؟ ہم تو پیدا ہی شہادت کے لیے ہوئے۔ ڈاکٹر شہید نقوی نجولہ اذان محترم، میں تو اپنی زندگی میں باندھا ہوا ہے کہ ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے یہ شہادت پہ جاتا ہے۔ تو ایسے بھی سید الشہداء فرماتے ہیں، بچپن سے سن رہے ہیں کہ پروردگار بستر میں مرنے سے بہتر ہے تیرے راستے پر تلواروں سے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں۔ شہادت ہے، خدا کو چند قطرے پسند ہیں، اس میں سے ایک قطرہ شہید کے خون کا ہے۔ تو راضی ہے، بدن کٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نظام امام کی پہچان، من لم یعرف امام زمانے کی ماتا ہوئی جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے گا وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ امام کی دشمن عقلوں کو معروف کر رہا ہے۔ میں واپس اپنی گفتگو کی طرف، دشمن کا کام کیا ہے؟ عقلوں کو خاموش کر دو، کہا کہ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو کچھ آج معاشرے میں ہو رہا ہے، نشہ معاشرے میں عام ہے، بے حیائی برائی معاشرے میں، موبائل، سوشل میڈیا، ٹی وی، ڈرامے، کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھا رہے ہیں، اور پھر شہوت عقل کو خاموش کر دیتی ہے، بجھا دیتی ہے، جانور بنا دیتی ہے۔ دشمن یہی کر رہا ہے، دشمن جوانوں کے ذہنوں کو غلام بنا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ اس نظام کا ساتھ نہ دے پائے۔ بیدار اپنے آپ کو بیدار کرنا، اگر ہم اپنے آپ کو بیدار نہ کر پائے۔ استاد حرم بنا بڑے عارف تھے، ابھی آقا نے شہید عالم شمی کی برسی کا اعلان کیا، بیان ان کی عالم تاریخ میں کتابوں میں بیان ہوتا ہے کہ شہید عالم شمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو آقا حرم بنا کو فون کر کے اشتہارہ کرتے، ایسی شخصیت وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا کوئی دوست تھا شہریار، اور وہ تہران کے قریب شہر تھا کرج، وہاں رہتا تھا۔ وہ زیارت پر مشہد مقدس گیا، مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت، مولا کی زیارت پہ گیا، زیارت کی، جیسی زیارت سے باہر نکلا دیکھا جیب میں جو سب کچھ تھا یہ کسی نے نکال لیا، یہ گر گیا، کا پریشان ہو گیا، رہنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، واپس بھی جانا ہے، کچھ ہی نہیں، فوراً واپس جری کی طرف، مولا کی جری پر کہا مولا آپ کا مہمان کسی اور سے نہیں مانگوں گا، میرے سارے پیسے چلے، میں کسی اور سے مانگوں گا۔ جری کو پکڑ کر توسل کیا، آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا امام تشریف لائے، امام نے کہا صبح فجر کی نماز کے وقت فلانے حرم کے دروازے پر جو پہلا شخص داخل ہوگا اس سے اپنی حاجت بیان کرنا۔ صبح حسب وقوع جیسے کہا تھا فلانے دروازے پر چلا گیا، دیکھا ایک شخص اندر داخل ہوا، اس شخص کو دیکھا تو یہ پہچانتے تھے، اس کا نام تھا اسماعیل، مشہور تھا بے نمازی، اسماعیل بے نمازی مشہور۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام مجھے ایسے شخص سے بولے کہ مدد کرو تو نماز نہیں پڑھا، نہیں کیا، واپس جلی کے پاس پھر مولا سے توسل کیا، پھر وہی صبح جو شخص پہلے فلانے دروازے سے داخل ہوا
دوسرے دن پھر پہنچ گئے، پھر دیکھا پھر اسماعیل بن ہنس کہا کوئی وجہ تو ہے، آگے بڑھے، کہا مجھے مولا نے آپ کی طرف رجوع کرنے کو کہا۔ انہوں نے ایک لفافہ نکالا، کہا ہم تو کل بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ لفافہ دیا، بولا دیکھا اتنے ہی پیسے سے جتنے کھوئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ مولا کے مہمان ہیں، جتنے دن ہیں مجھے بتائیے گا، جب جانے لگے تو میں آپ کو خدا حافظ کرنے آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، میں فلاں فلاں جگہ پر ہوں۔ دن گزر گئے، یہ پہنچ گئے، ان کا سامان اسماعیل بے نمازی نے اٹھایا، کہا میں آپ کو لے کے چلوں گا۔ کہا نہیں، کہا جلدی جانا پسند کریں گے یا عام راستے سے جانا پسند کریں گے؟ اب فاصلہ کتنا ہے؟ 1200 کلومیٹر فاصلہ۔ انہوں نے کہا شاید کوئی اور رستہ ہوگا، کوئی ایسا رستہ ہوگا۔ کہا جلدی جانا پسند کروں۔ ان کو لے گئے جہاں پر کوئی ٹوٹے پھوٹے سے دیواریں تھیں۔ کہا تھوڑی دیر آنکھیں بند کریں، انہوں نے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر بعد کہا وہ کھولے، آنکھ کھولی تو انہیں جگہ جانی پہچانی لگی۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو ان کے اپنے انار کا باغ تھا۔ پلک جھپکتے پلک جھپکتے اللہ صلی اللہ محمد، پلک جھپکتے ہزاروں کلومیٹر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت سلیمان نے کیا کہا؟ کون ہے تخت بلقیس لا سکتا ہے؟ ایک آدمی۔ کسی نے کہا میں اتنی دیر میں لاؤں گا، کسی نے کہا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ایک شخص اٹھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا میں پلک جھپکتے تخت لے آؤں گا۔ پلک جھپکتے کتنا علم تھا؟ تھوڑا سا۔ میرے چھٹے معصوم سے پوچھا کہ درود بھیجے محمد والا، اللہم صلی اللہ، بس بڑی تیزی سے نتیجے کی طرف آ گیا کہ مولا یہ کون سا علم تھا جو آصف ابن برقیہ کے پاس تھا؟ کون سا علم؟ امام فرماتے ہیں جو علم اس کے پاس تھا وہ قطرہ تھا، ہم اس علم کا سمندر ہیں، ہم اس علم کا۔ تو اب جب شہریار نے دیکھا کہ امام سے مدد مانگی، پیسے بھی یہ دے رہا ہے، پلک جھپکتے بھی لے آیا، کہا تو یہ لوگ آپ کو بے نمازی کہتے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، اتنا آپ کے پر مولا کا کرم ہے اور آپ نماز نہیں پڑھتے؟ کہا لوگ سچ کہتے ہیں، لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے کبھی دیکھا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنی ہر نماز امام زمانہ کے پیچھے پڑھی ہے۔ امام قلب صاف ہو تو سب نظر آتا ہے، اور اگر شیشے میں داغ ہو تو چہرہ بھی صحیح نظر نہیں آتا۔ صاف، جب یہ صاف ہو انسان ایمان تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، ایمان خود آپ تک پہنچ جائے گا۔ اپنے آپ کو، اپنی تنہائی کو ذکر خدا میں ساتھ میں اچھے ہیں، میں بھی اچھا ہوں آپ کے سامنے، لیکن اپنی تنہائی میں کیسا ہے، اپنی خلوت میں کیسا ہے؟ کیا میں خدا کو یاد کرتا ہوں؟ کیا میں خدا کی طرف بڑھ رہا ہوں؟ امام کی مجلس میں، سید الشہداء کی مجلس میں خدا مجھے توفیق کرتا ہے تو خدا کا کرتا ہے۔ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کمال خود امام حسین کا ہے۔ یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ امام حسین کا ہے۔ والد علی تہران کے مجلس پڑھ کے رات کو واپس
جا رہے تھے، ایک شخص نشے کی حالت میں کہا شیخ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں نہیں پڑھا کہا کبھی ہمارے لیے نہیں بچے ہم نے کہا میں اس کو کیا جواب دوں؟ ایسا جواب دوں تو یہ میری جان چھوڑ۔ کہا دیکھو مجلس کے لیے ممبر کی ضرورت ہوتی ہے، ممبر ہوگا پڑھ دیں گے۔ اس شخص جھک گیا، کہا شیخ ممبر تیار ہے۔ کہتے میں اسے کمر میں بیٹھا، میں نے صرف بسم اللہ پڑھی، شخص کانپنے لگا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں گر نہ گیا۔ میں ہٹ گیا، میں ہٹا، دیکھا آنکھوں سے آنسو کی قطار ہے، رو رہا ہے۔ میں نے کہا میں جاؤں؟ کہا میں خود چھوڑا، گھر تک آیا، جیسے ہی میں اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہونے لگا مجھے کہا شیخ ایک سوال پوچھوں؟ میں نے کہا قیامت میں منبر حسین جہنم میں جلایا جائے گا؟ اللہ حسین اتنا قریب ہے۔ یہ جو ہم بیٹھے ہیں کہ ہمارا کرم امام حسین کا کرم ہے، خوش قسمت ہے ہم لوگ۔ امام آج غیبت کے پردے میں اصل وارث امام حسین کا امام زمانہ ہے۔ کیا ہم امام کی مدد کر رہے ہیں، امام کی نصرت کر رہے ہیں؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کر رہے ہیں؟ کیا ہم دین کی بقا کی کوشش کر رہے ہیں، دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، دشمن کو روک رہے ہیں؟ یا لیتنی کنت معاکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی کامیابی میں پہنچ جاتے۔ غیبت کے پردے سے آواز آئے گی، کاش کیوں کہہ رہے ہو، میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ بس آپ کی ضرورت تمام امام اہل مدین کہتے ہیں میں نے زیارت نہیہ پڑھی۔ زیارت نہیہ امام زمانہ امام کیا فرماتے ہیں؟ زیارت نہیہ ایک سلام ہم کرتے ہیں، السلام علی الحسین، اور ایک سلام امام نے کیا ہے، میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو خاک پہ پڑے ہوئے، میرا سلام ہو ان محاسن پر جو خون سے سرخ ہو گئے۔ اہل مدین کہتے ہیں میں نے زیارت نہیہ پڑھی، میری امام سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا مولا آپ صبح اور شام امام حسین پہ گریا کرتے ہیں، آپ خون کے آنسو ہوتے ہیں، مولا کیا ہے کیا چیز ہے ایسی؟ تو فرماتے امام نے کہا جب ہماری جب پھپھی شام کے بازار میں آئے، ہم اہل بیت نے خون کے آنسو، ایسے نہیں سید سجاد 35 سال روتا تھا، مولا علی اکبر کا غم تھا، وہ بھی بڑا غم تھا، لیکن نہیں، مولا علی اکبر کا غم تھا، وہ بھی بڑا غم تھا، چچا عباس کے بازو کا غم تھا، وہ بھی بڑا غم تھا، مولا پھر کون سا ایسا غم ہے؟ ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام، 3 دفعہ مولا شام میں کیا ہوا؟ امام فرماتے شام میں چند مصیبتیں ایک ساتھ ہمارے اوپر آئی، ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا، شامیوں نے ہم پہ حملے کیے، نیزوں سے سر نیچے گرتے تھے، یہ اوپر سے چڑھ جاتے تھے، گھیرا چھتوں سے، خواتین پتھر مارتی تھی، آگ پھینکی، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میرے عوامے میں آگ لگ گئی، میرے بالوں سر جل گئے، ہمیں رسیوں سے باندھ کر یہودی
آپ کے گھر کا ورثہ ہے، آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہا وہ شہادت سعادت ہے، کرامت ہے، مگر یہ بتا کسی رسول کی بیٹیاں کبھی غیروں کے مجموع میں آئی ہے؟ آپ بھی پردہ دار ہو، آپ کی مائیں بہنیں حجاب کے اندر بھی بازار سے گزرے اور کوئی انہیں دیکھے، آپ کو کیسا لگے گا؟ اور میرا سلام ہو امام پر، اللہ 3 دن تک شام کے بازار میں لوگ جمع ہوتے ہیں، 3 دن بہت مصیبت ہے، وہ ایک مصیبت نہیں۔ مدینہ میں شخص صدائیں دے رہا ہے، ارحمو ارحمو، مجھ پر رحم کرو، مجھ پر رحم کرو، میں غریب الوطن ہوں، میرا یہاں کوئی نہیں ہے، مجھے میری مدد کرو۔ امام گزر رہے تھے، امام نے کہا شخص ایک سوال پوچھو، امام کو پہچانا نہیں، کہاں ہوں؟ کہا اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہارے بدن کے ساتھ لوگ کیا کریں گے؟ کہا میں مسلمان ہوں، مدینہ مسلمانوں کا ہے، مسلمان پہ واجب ہے مسلمان کا بدن دفنایا جائے۔ امام زمین پہ بیٹھ گئے، کہا بابا وہ کیسے مسلمان تھے، 3 دن تک بدن دشت کربلا میں پڑا رہا، 3 دن۔ جب امام کو پانی آئے امام گریا کرے، جب کھانا دو گریا کرے، بستر بچھاؤ زمین پہ سوئے۔ خادم نے کہا مولا بس کر دے، کہا میرا بابا پیاسا ہوا ہے، غم کھایا، سید الساجدین غم کھایا۔ آپ سارا دن امام کی مصیبت سن رہے ہیں، بس ایک امام کی بہن تھی جو شام کے زندان میں تھی، اس بچی کو بڑی حسرت تھی، جب روزے عاشورہ اپنے بابا سے ملی ہے نا آخری دفعہ، جانتی تھی بابا جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا۔ کیا کہا تھا بچی نے؟ کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا۔ زندان نے بھی اپنے بھائی سے کیا کہا بھیا یہ پرندے شام کو کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہنی اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ بیٹیوں والوں، چھوٹی بیٹی باپ سے بڑا محبت کرتی ہے، بھیا ہم مدینہ کو واپس آئیں گے، یہ حسرت دل میں رہ گئی، دل میں بڑی مصیبت آمادہ ہے۔ بچی زندان میں بابا کی یاد میں تڑپنا شروع ہوئی، بابا 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 بابا۔ جب شور پہنچا نا یزید کے کانوں میں، یزید نے کہا کیسا شور ہے؟ کہا بچی ہے بابا بابا کر رہی ہے۔ کہا جاؤ بابا دے دو۔ بس میں سید الساجدین کی مظلومیت پڑھی ہے، زندان میں نظر آ رہے ہو، کشت آیا کسی بچی کو اس حالت میں باپ نہ ملے۔ آپ بھی بیٹیوں والے ہو نا، باپ جب گھر جاتا ہے نا تو سب سے پہلے چھوٹی بیٹی آتی ہے، ملتی ہے اور پھر شکایتیں لگاتی ہے، بابا آپ کے جانے کے بعد اماں نے یہ کیا، بھائی نے یہ کیا۔ اب اس بچی کو بھی بابا بڑے دنوں بعد ملا تھا، کپڑا ہٹایا، خاک میں ہٹی زلفیں تھی، چہروں پر زخموں کے نشان تھے، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ بچی نے سر اٹھایا، لبوں کو لبوں